بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب لوگوں کے دل ابھی مکمل طور پر دنیا کے شور میں گم نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت اگرچہ ظلم موجود تھا مگر سچ کے لیے آسمان سے مدد بھی اترتی تھی۔ مشرق کے ایک خوبصورت خطے میں ایک شہر آباد تھا اور اس شہر کے کنارے ایک خاموش سا گاؤں تھا جہاں زندگی سادہ مگر دل مطمئن تھے۔ اسی گاؤں میں ایک یتیم بچہ رہتا تھا جس کا نام یونس تھا۔ یونس کی عمر 12 برس کے قریب تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایسی سنجیدگی تھی جو اکثر عمر کے تجربے کے بعد آتی ہے۔ اس کے والدین چند سال پہلے ایک وبا میں وفات پا چکے تھے۔ گاؤں والوں نے اسے طرز سے دیکھا مگر کسی نے اس کی ذمہ داری اپنے سر نہ لی۔ یونس نے کم عمری میں ہی سیکھ لیا تھا کہ دنیا میں سہارا صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ یونس دن میں کھیتوں میں کام کرتا، رات کو مسجد کے صحن میں بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا اور خاموشی سے دعا کرتا۔ وہ سوچتا کہ اگر انسان سچ پر قائم رہے تو کیا واقعی اللہ مدد کرتا ہے یا یہ صرف کتابوں میں لکھی باتیں ہیں۔ ایک رات جب یونس گاؤں کے باہر پرانی سڑک سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک زخمی اجنبی زمین پر گرا ہوا ہے۔ اس کے کپڑے قیمتی تھے، سانس ٹوٹی ٹوٹی سی۔ یونس ڈر گیا مگر پھر اس نے وہ بات یاد کی جو اس کی ماں کہا کرتی تھی، بیٹا، مصیبت میں پڑے انسان کو چھوڑ دینا ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ یونس نے اس اجنبی کو پانی پلایا اور قریبی جھونپڑی میں چھپا دیا۔ صبح ہونے تک وہ شخص ہوش میں آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ شاہی خزانے کا محافظ تھا اور راستے میں ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کیا۔ جاتے ہوئے اس نے یونس کے ہاتھ میں ایک کپڑے میں لپٹی چیز تھما دی اور کہا، یہ امانت ہے، اگر میں نہ بچ سکا تو سچ کے ساتھ اسے واپس کر دینا۔ اگلی صبح پورے شہر میں شور مچ گیا۔ اعلان ہوا کہ بادشاہ کا قیمتی نشان جو انصاف کی علامت سمجھا جاتا تھا غائب ہو گیا ہے۔ یہ کوئی عام ہیرا نہیں تھا بلکہ وہ مہر تھی جس پر بادشاہ کا نام کندہ تھا۔ یونس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اس نے کپڑا کھولا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہی شاہی مہر تھی۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ شہر جا کر سب کچھ سچ سچ بتا دے گا، مگر گاؤں کے ایک شخص نے جو دراصل وزیر کا مخبر تھا، یونس کو یہ مہر دیکھتے ہوئے دیکھ لیا۔
بات پلک جھپکتے ہی بدل گئی۔ شام تک شاہی سپاہی گاؤں پہنچ گئے۔ بغیر کچھ سنے یونس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر الزام لگا کہ اس نے خزانے سے مہر چرائی ہے۔ قلعے میں قید کے دوران یونس نے پہلی دفعہ دل ہی دل میں ہمت ہاری۔ اس نے کہا، یا اللہ، میں نے تو سچ کا راستہ چنا تھا، پھر یہ انجام کیوں؟ اسی رات قلعے میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وزیر نے خفیہ طور پر یونس کو بلوایا اور کہا، اگر تم مان لو کہ یہ چوری تم نے کی ہے تو تمہاری جان بچ سکتی ہے، ورنہ صبح تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ یونس نے کانپتی آواز میں جواب دیا، اگر میں جھوٹ بول کر بچ بھی گیا تو اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ وزیر غصے سے چلا گیا۔ اگلی صبح دربار سجا، یونس کو پیش کیا گیا۔ جب بادشاہ نے پوچھا تو یونس نے سچ بیان کر دیا۔ زخمی محافظ، امانت اور سب کچھ۔ دربار میں ہنسی گونج اٹھی۔ کسی نے یقین نہ کیا۔ اسی لمحے ایک بوڑھا عالم جو برسوں بعد دربار میں آیا تھا، آگے بڑھا اور کہا، یا بادشاہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سچ انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ اگر یہ بچہ جھوٹ بولتا تو خوف اس کے چہرے پر ہوتا، مگر اس کے چہرے پر سکون ہے۔ بادشاہ نے پہلی بار غور سے یونس کو دیکھا اور اسی وقت وہ زخمی محافظ جسے سب مر چکا سمجھ رہے تھے دربار میں لایا گیا۔ اس نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ وزیر کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ سچ سب کے سامنے آ چکا تھا۔ وزیر گرفتار ہوا، یونس آزاد۔ بادشاہ نے یونس سے کہا کہ وہ چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے، مگر یونس نے کہا، اگر سچ نے مجھے بچایا ہے تو میں جھوٹ کے بدلے نفرت نہیں دینا چاہتا۔ یہ سن کر دربار خاموش ہو گیا۔ بعد میں بادشاہ کے حکم سے یونس کے گاؤں میں ایک مدرسہ اور مسافر خانہ بنایا گیا تاکہ کوئی زخمی یا مجبور شخص سچ کے ساتھ مدد پا سکے۔ یونس کی زندگی ایک سوال سے شروع ہوئی تھی اور ایک یقین پر ختم ہوئی۔ سچ وقتی طور پر کمزور لگتا ہے، مگر اللہ کے ہاں وہی سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ آج بھی بزرگ کہتے ہیں، اگر نیت صاف ہو اور زبان سچی تو اللہ خود گواہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔